جس طرح بھی آگے آپ کو اس سے کیا، اب پی ٹی اے کا ٹکٹ دے دیا نا، بس چپ، آگے سے بولنے کا نہیں ہے۔ 22 23 24 سال کے بعد آج تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے یہ سینٹ کا ٹکٹ دینا کس طرح ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، اب تو آپ نے پریشر کے اندر آ کے یہ یو ٹرن مار ہی لیا، اچھا کیا، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اچھا کیا، بٹ سوال یہ ہوا کیوں؟ یہ ہے آپ کی ورکنگ، یہ 25 سال 24-25 سال کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، میرے کپتان اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ یو ٹرن اچھے ہوتے ہیں، اور غالباً اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے کپتان نے ایک دفعہ پھر ایک تاریخی یو ٹرن لیا ہے، اور میرے خیال میں بڑا اچھا کیا ہے۔ میں خود کہوں گا یہ بڑا اچھا یو ٹرن لیا ہے انہوں نے، اور وجہ اس کی کیا ہے یہ میں ابھی آگے چل کے آپ کو سمجھاتا ہوں بڑے آرام سے۔ آپ جانتے ہیں کہ سینٹ کے ٹکٹس جو ہے وہ بانٹے گئے، اور مختلف اعلانات جو کیے، اس میں بابر اعوان صاحب کے نام کا قرآن نہیں نکلا، اس میں شہزاد اکبر صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا۔ مطلب بڑی حیرانگی کی بات تھی، کیونکہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ان کو ٹکٹ ملیں گے، لیکن فیصل واڈا صاحب کو ٹکٹ مل گیا۔ اینی ویز اس کے اوپر نہیں یو ٹرن لیا گیا، وہ اپنی جگہ اسی طرح ہی برقرار ہے۔ لیکن یہ جو سینٹ کے ٹکٹ دینے کے لیے ایک بورڈ بنایا گیا تھا، یہ میں آپ کو بڑا ضروری ہے، اس کو غور سے سنیے گا، اس بات کو، ایک بورڈ بنایا گیا تھا۔ اس بورڈ میں کون کون تھا؟ 11 لوگ تھے اس کے اندر، پاکستان تحریک انصاف کے 11 بڑے سینئر رہنما تھے اس کے اندر۔ ذرا نام سنتے جائیے، بڑے غور سے سنیے گا۔ اس میں تھے گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب، بڑے سینئر سیاستدان ہیں۔ اس میں تھے گورنر کے پی شاہ فرمان صاحب، بڑے سینئر سیاستدان ہیں۔ اس میں تھے گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب، یہ بھی بہت سینئر سیاستدان ہیں۔ اس کے بعد سابق وزیر اعلیٰ اور موجودہ وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب، بڑے سینئر سیاستدان۔ اس کے بعد میرے کپتان کے نائب کپتان اور بڑے ہی قابل، میں خود کہتا ہوں اس بات کو، اسد عمر صاحب، یہ بھی اس کے اندر شامل تھے۔ اس کے بعد اس کے اندر وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب، بڑے سینئر رہنما۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب، میں ان کے بارے میں یہیں تک کہوں گا، اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گا۔ اس کے بعد اس میں وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان صاحب، یہ بھی تشریف رکھتے تھے۔ اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب، یہ بھی بڑے سینئر رہنما۔ اس کے بعد عامر کیانی صاحب، یہ وہی عامر کیانی صاحب جو اس وقت غالباً سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ اور اس پورے بورڈ کے یہ 10 لوگ جو میں نے بھی آپ کو گنائے ہیں، اس پورے بورڈ کی سربراہی کر رہے تھے میرے اپنے کپتان عمران خان صاحب۔ 11 لوگ، یہ 11 لوگوں کا اگر آپ سیاسی تجربہ اٹھا کے دیکھیں نا، تو یہ کم از کم میرے خیال میں اور کچھ نہیں تو شاید کوئی 150-200 سال کا تجربہ بن جائے گا اس کو اگر آپ کمبائن کریں تو۔ مطلب اتنے زیرک سیاستدان، اتنے تجربہ کار سیاستدان یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے بلوچستان کے لیے جو ٹکٹ دینا ہے وہ دینا ہے عبدالقادر صاحب کو۔ اچھا، اب جیسے ہی یہ خبر آئی تو آپ یقین کیجئے کہ مجھے خود پاکستان تحریک انصاف کے چند لوگوں نے فون کر کے کہا کہ بھائی جان یہ کون ہے، یہ کون ہے عبدالقادر؟ تو میں نے کہا یار آپ لوگ کس قسم کے لوگ ہیں یار؟ آپ اسی طرح ہی پہلے آپ نے مجھے ایک دفعہ تب فون کیا تھا جب عثمان بزدار صاحب کے بارے میں آیا تھا، تب بھی آپ لوگوں نے، یقین کیجئے مجھے تب بھی لوگوں نے فون کر کے کہا کون ہے عثمان بزدار صاحب کون ہے؟ تو میں اس وقت بھی ان سے میں نے کہا تھا، میں کہ مینوں کی پتا، اور جنہوں نے ان کو نامنیٹ کیا انہوں پوچھو۔ تو کہتے ہیں اب ہم لوگ خان صاحب سے پوچھیں گے بات کہ کون ہے۔ تو میں نے کہا یار میری بات سنیں، 2.5 سال ہو گئے نا، 2.5 سال ہو گئے عثمان بزدار صاحب کو آئے ہوئے، آپ 2.5 سال میں ان کی کتنی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، جبکہ دل ہی دل میں جو ہے ان کو برا بلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جب کیمرہ ہٹتا ہے تو پیٹھ پیچھے بیٹھ کے آپ لوگ ہمیں جو کہتے ہیں عثمان بزدار کے بارے میں بتاؤں میں، تو کہتے ہیں یار ہوں تسی سمجھو بھی نا، مطلب ہماری پارٹی کی ایک پوزیشن ہے، سانو کرنا پیندا ہے، ظاہری بات ہے۔ اچھا ساریاں گلاں چھوڑو، اے دسو کون ہے عبدالقادر؟ میں کہ جی یہ واسطے بھی ہوں نا 2.5 سال انتظار کرو۔ میں نے کہا آپ 2.5 سال انتظار کریں، آپ ان کے بھی تعریفوں کے پل باندھیں گے۔ آپ کو بے شک ابھی نہیں پتا یہ کون ہے، لیکن یہ کتنے نیک ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں، یہ کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں، یہ آپ مجھے 2.5 سال کے اندر بتانا شروع کر دیں گے۔ اور آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ بلوچستان کی ترقی کے لیے، بلوچستان میں کام کرنے کے لیے پارٹی کی قربانیاں ان کی کتنی ہیں، یہ پارٹی کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں۔ اچھا وہ بات ہنسی کے اندر ہی چلی گئی۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ فواد چودھری صاحب آئے اور ایک پروگرام کے اندر بیٹھے، اور ان سے بھی اینکر نے یہی سوال کیا کہ کون ہے عبدالقادر صاحب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف میں ہے،
اور تو وہ اینکر نے ان سے, شہزاد اقبال صاحب تھے, بڑے اچھے دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ مطلب آپ نے کس طرح دے دیا ان کو ٹکٹ, ہم تو سن رہے ہیں کہ وہ تو پاکستان تحریک انصاف میں ہے نہیں اور آپ نے ان کو ٹکٹ دے دیا. تو انہوں نے کہا دیکھیں یہ فیصلہ آپ تھوڑی کریں گے, یہ تو عمران خان صاحب نے کرنا ہے, یہ عمران خان صاحب آپ کو بتائیں گے کہ پی ٹی آئی کے اندر کون ہے کون نہیں ہے, آپ نہیں خام خواہ بلا وجہ جو ہے وہ اتنا اسمارٹ بن رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں تو سننے میں یہ آیا تھا کہ یہ تو باپ میں تھے, بلوچستان عوامی پارٹی میں تھے, یہ ایک دم یوں کر کے پاکستان تحریک انصاف میں کس طرح آ گئے. انہوں نے کہا یار جس طرح بھی آ گیا آپ کو اس سے کیا, اب پی ٹی آئی کا ٹکٹ دے دیا نا, بس چپ, آگے سے بولنے کا نہیں ہے, ٹھیک ہے, بس یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ ان کو ٹکٹ دینا ہے. اور اچھا یہ جب سلسلہ سٹارٹ ہوا ادھر کوئٹہ میں پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ورکر تھے, میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ وہاں پہ سب حیران, شجو پنج میں مبتلا, اے ہویا کی ساڑھے نال. اچھا اس کے بعد ایک سلسلہ سٹارٹ ہو گیا, اس کے بعد یہ باتیں آنا شروع ہوئی کہ جناب یہ تو دراصل میں بہت بڑے سرمایہ کار ہیں, اور بہت کچھ لوگوں نے کہا جی صادق سنجرانی صاحب کے بڑے اچھے دوست ہیں, ان کے بڑے قریبی ہیں. بہرحال بات چلنا شروع ہوئی تو ظاہری بات ہے پھر پیسوں کی باتیں, اور یہ اتنے پیسے اتنے پیسے. ہوا کیا پھر اس کے بعد, پھر لیا میرے کپتان نے ایک اچھا یو ٹرن, اور اچھا یو ٹرن اس طرح لیا کہ انہوں نے عبد القادر صاحب کو ٹکٹ دے کے ٹکٹ واپس لے لیا کہ نہیں جی آپ سینٹ کا الیکشن نہیں لڑ سکتے, اور ٹکٹ دے دیا جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پارٹی کے ظہور آغا صاحب, اور یہ بڑے پرانے پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں, ان کو یہ ٹکٹ اوارڈ کر دیا گیا. اب ظہور آغا صاحب کی میں جانتا ہوں کہ کم از کم بلوچستان کے اندر ان کی بڑی رسپیکٹ ہے, پارٹی کے اندر رسپیکٹ ہے, تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے. اچھا اس پہ شہباز گل صاحب نے فرمایا کہ جی وہ جو پارٹی کا فیڈ بیک ہمیں آیا نا, وہ ہم نے اس کے بعد, انہوں نے بھی ایک پروگرام میں انہوں نے کہا یہ اس کے بعد ہم نے جو ہے نا فیصلہ کیا کہ ظہور آغا صاحب کو دینا ہے. اب میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو 11 بندے تسی بنائے سر, جس میں کہ سارے کے سارے ماشاءاللہ جن کا سیاسی تجربہ تقریباً 150-200 سال کا کل ملا کے بنتا ہے, اے تسی کٹیا کام, اس میں سے آپ نے یہ نکالنا تھا. میرا مطلب ہے آپ, اس کا مطلب ہے کہ جو 11 بندے بیٹھے ہوئے تھے اس میں سے کسی ایک شخص نے اتنی توفیق نہیں کی کہ بلوچستان میں ایک فون کر کے پوچھ لے کہ بھائی کون ہے بندہ, بندہ کون ہے, عبد القادر صاحب کون ہے. آپ میں سے کوئی ان کو نہیں جانتا تھا, کسی میں اتنی مطلب نہیں تھی کہ کوئی ایک جا کے پوچھ لے وہاں سے کہ بھائی جان ہم فلاں بندے کو دینے لگے, اس کی کوئی سپورٹ بھی ہے کہ نہیں ہے. جب میڈیا کے اوپر آیا, اچھا میڈیا کے اوپر آنے کے باوجود آپ کے لوگ جو ہیں وہ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جا کے ان کو ڈیفینڈ کرتے رہے کہ نہیں جی بالکل ہیں, آپ کو کیا پتا, آپ کو تھوڑی پتا ہے کہ پی ٹی آئی میں کون ہے. مطلب یہ میڈیا کو تو 1 منٹ میں جھوٹا بتا دیتے ہیں نا کہ جناب تانوں کی پتا, ہمیں پتا ہے. تو بالکل ان کے اوپر نا وہ جو آج کل وہ ایک چل رہا ہے نا, یہ میں ہوں, یہ میری پارٹی ہے, یہ اور یہ پارٹی اسی طرح ہی چل رہی ہے. یہ میں ہوں, یہ میری پارٹی ہے, اور میری پارٹی اسی طرح ہی چل رہی ہے. تو یہاں پہ یہ بالکل یہ صورتحال ہوئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ ہے آپ کی ورکنگ, یہ جو بار بار آپ کہتے ہیں نا مجھے 22 سال, مجھے 23 سال, مجھے 24 سال, 22, 23, 24 سال کے بعد آج تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے یہ سینٹ کا ٹکٹ دینا کس طرح ہے اور دینا کس کو ہے. میرا مطلب ہے وہ تو چلے ٹھیک ہے, اب تو آپ نے پریشر کے اندر آ کے یہ یو ٹرن مار ہی لیا, آپ نے ظہور آغا صاحب کو دے دیا, اچھا کیا, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اچھا کیا. بٹ سوال یہ ہوا کیوں, یہ ہے آپ کی ورکنگ. یہ 25 سال 24-25 سال کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ سینٹ کا ٹکٹ آپ اس طرح دیتے ہیں لوگوں کو. اب آپ صرف یہ اندازہ لگا لیجئے کہ وہاں پہ تو اتنا زیادہ شور مچ گیا کہ بھائی آپ نے کدھر ٹکٹ دے دی ہے, اور اس سے پہلے جو باقی لوگوں کو جو آپ نے ٹکٹیں بانٹی ہیں, ابھی تو اس کے اوپر ظاہری بات ہے کوئی سوال اس وقت کر نہیں رہا, لیکن سوالات ادھر بھی بہت بڑے بڑے اٹھ جاتے ہیں. مطلب مثال کے طور پہ فیصل واڈا صاحب کو جو آپ نے ٹکٹ دیا, کیا فیصل واڈا کو ٹکٹ آپ بچانے کے لیے نہیں کر رہے؟ ابھی بھی پورے میڈیا کے اندر یہ بات ہے, لیکن آپ لیں گے وہاں پہ یو ٹرن, وہاں پہ کوئی اچھا یو ٹرن لیں گے آپ. فیصل واڈا کو کہیں گے جاؤ جا کے عدالت میں جا کے کھڑے ہو, پہلے اپنے آپ کو عدالت سے کلیئر کرو, جب تک تمہارے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا تم خبردار پارلیمنٹ کے اندر مت گھسنا. نہیں, اس کے لیے نہیں ہوگا. یہ عبد القادر, کاش عمران خان صاحب کا کوئی اچھا دوست ہوتا تو یقین کیجئے اس کے لیے بھی تمام قانون جو ہے وہ بدل جانا تھا, جس طرح فیصل واڈا کے لیے بدل رہے. تو اس لیے اپنی جو پارٹی ہے نا اس کی ورکنگ, یہ جو آپ کہتے ہیں نا ہم گراس روٹ تک ہیں, ہم گراس روٹ تک, ایک گراس روٹ اس کو اناؤنس کرنے سے پہلے نہیں گراس روٹ کام کر رہا تھا آپ کا, اس گراس کو ذرا ٹچ تو کرنا تھا. آپ کوئٹہ ایک دفعہ جاتے سوئے, یہ جو پوری 11 بندوں کی کمیٹی ہے اس میں سے کوئٹہ سے کتنے لوگ ہیں؟
بتائیں نا مجھے ذرا یہ عمران اسماعیل صاحب، شاہ فرمان چودھری، سرور پرویز خٹک، اسد عمر، شفقت محمود، عثمان بزدار، محمود خان، شاہ محمود قریشی، عامر کیانی، عمران خان صاحب خود، کتنے لوگ ہیں کوئٹہ سے؟ ایک بندہ بھی بلوچستان سے نہیں ہے. تو پھر آپ کو تو واقعی سمجھ نہیں آنی نا آپ نے ٹکٹ کس کو دینا. تو یہ صورتحال ہے، یہ پارٹی اس طرح چل رہی ہے. بہرحال ایک اچھا یو ٹرن لے لیا ہے. میں خواہش ظاہر کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب ایک اور اچھا یو ٹرن بھی لے لیں، اور وہ ہے فیصل واڈا صاحب کے لیے. دیکھیں وہ یو ٹرن آتا ہے یا نہیں آتا. اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.